السلام علیکم تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل عثمان وائس پر خوش آمدید۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل عثمان وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، شکریہ۔ نہلے پہ دہلا کی عملی تفسیر اور مصنف کا دلچسپ انداز۔ باپ کا باپ، ایک خوبصورت کہانی۔ وہ مجھے ایک دکان پر دکھائی دے گیا تھا، بہت ہی طرح دار نوجوان تھا۔ میں اس محلے کے سٹور پر پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ میں خود اس سٹور میں جا کر اس نوجوان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑا سپر سٹور تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے ڈھیر ساری شاپنگ کر رکھی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق کم از کم 10-12 ہزار کی شاپنگ تو ہوگی۔ سٹور والا اس کی خریداری دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میرا یہ حال تھا کہ میں سکتے کے عالم میں اس نوجوان کو دیکھتے جا رہا تھا۔ اس نوجوان نے میری طرف بھی دیکھا تھا، لیکن سرسری نگاہوں سے۔ اس کے بعد وہ کاؤنٹر والے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اپنی آنکھیں پوچھتا ہوا سٹور سے باہر آ گیا، لیکن میں کہیں گیا نہیں، بلکہ ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ 10 منٹ بعد وہ نوجوان سٹور سے نکلا۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی تھی۔ وہ چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر تیزی سے میرے پاس آ گیا۔ خیریت تو ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا ہے کہ میری ہی طرف متوجہ ہیں؟ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹے، میں تم میں اپنے مرحوم بیٹے کو دیکھ رہا تھا، بالکل تمہاری طرح تھا۔ خدا اس کی مغفرت فرمائے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور میں بیٹے کے پیار کو ترس گیا ہوں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے بابا کہہ کر پکارے۔ میں اگر بابا کہہ کر پکاروں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ نوجوان نے پوچھا۔ برا لگے گا؟ بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہوگی، مجھے اور کیا چاہیے؟ نوجوان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بابا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کر لیجیے گا۔ میں درخشاں میں رہتا ہوں، میرا وہاں ایک گارمنٹ سٹور ہے۔ ضرور، وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ میں بوجھل قدموں سے اپنے گھر واپس آنے لگا۔ اچانک کسی طرف سے آواز آئی، ارے منیر صاحب، ذرا ادھر تو آئیے۔ میں اس دکاندار کے پاس چلا گیا۔ منیر صاحب، وہ کون نوجوان تھا آپ کے ساتھ؟ میں نے اسے روبی سٹور میں دیکھا تھا۔ وہ میرا بیٹا تھا۔ جی ہاں، مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ آپ جس انداز سے اس سے مل رہے تھے، اسے پیار کر رہے تھے، وہ ایک باپ ہی کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے اسے پہلے کبھی آپ کے ساتھ دیکھا نہیں۔ ہاں، وہ ملک سے باہر تھا، بہت دنوں کے بعد واپس آیا ہے۔ چلیں، مبارک ہو۔ میں گھر واپس آ گیا۔ اب میں کس کو بتاتا کہ اس نوجوان سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور ویسے بھی کون اس دور میں اوروں پر اتنا دھیان رکھتا ہے؟ دکاندار نے سرسری انداز میں پوچھ لیا تھا۔ اتنا ہی بہت تھا، میری بھی کیا زندگی، ایک عرصہ پہلے ریٹائر ہو چکا ہوں۔ بیوی کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ اس کی موت کے بعد پھر شادی نہیں کی۔ اس سے صرف ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شہروز رکھا۔ ہے نا خوبصورت نام؟ ویسے وہ خود بھی خوبصورت تھا، کسی شہزادے کی طرح۔ میں نے اس سے بہت پیار کیا تھا۔ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں، ہر باپ اپنے بیٹے سے پیار تو کرتا ہی ہے، لیکن میں نے اس کے لیے تو اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، اس لیے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی میں نے کی تھی، لیکن شہروز میرا نہیں رہا تھا۔ وہ غیر ملک جا کر آباد ہو گیا تھا۔ میں گھر واپس پہنچا تو علیم صاحب دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ میرے پڑوسی ہیں، بہت نیک آدمی۔ ان کو اس بات کی بے فکری تھی کہ انہوں نے رشوت کے پیسوں سے بہت سی جائیدادیں بنا لی تھی جو کرائے پر تھی، اور اچھا خاصا
महीना आया करता था। इनके 2 बेटे थे, दोनों मुल्क से बाहर थे। वो भी हर माह बहुत कुछ भेजा करते थे, यानी मज़े ही मज़े थे। वैसे दोस्त किस्म के आदमी थे। इनका एक ज़बरदस्त शौक था, वो था खाना बनाने का। वो अपने खाने खुद ही बना कर खाते, और क्या टेस्ट था बयान नहीं कर सकता। इनकी मोहब्बत थी कि वो जब भी कोई ख़ास डिश बनाते तो मेरे पास ज़रूर ले आते। इस वक्त भी वो एक बड़े से बर्तन में कुछ लेकर आ गए थे। अरे भाई, कहाँ रह गए थे? मैं तो दोबारा देखकर जा चुका हूँ। ये मैंने मछली का सालन बनाया था। मैंने सोचा कि तुमको भी शामिल कर लूँ। अलीम साहिब, ये आप इतना तकल्लुफ़ क्यों करते हैं? अरे भाई, इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है? मैंने इनके लाए हुए बर्तन पकड़ लिए, वो बर्तन देकर चले गए। सालन खाकर दिल खुश हो गया। वाकई इनके हाथ में बहुत लज्जत थी। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो किसी को खिलाकर खुशी महसूस करते हैं। अलीम साहिब इन ही लोगों में से थे। दूसरी सुबह जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने पूछा, हाँ भाई मुनीर साहिब, कैसा लगा था सालन? क्या कहने, आप तो अच्छा ही बनाते हैं। थोड़ा सा खुद खाया और बाकी अपने बेटे के लिए रख लिया है। बेटा? अलीम साहिब ने हैरत से पूछा। मैंने तो नहीं देखा। हाँ, वो कहीं बाहर था, वापस आ गया है, लेकिन कुछ दिनों के लिए किसी और शहर में है। आजकल वो मेरे ही पास है, रात को आ जाता है। बहुत ही समझदार और फर्माबरदार किस्म का नौजवान है। मेरी तो दुआ है कि खुदा हर एक को ऐसी औलाद दे। अलीम साहिब के लिए ये जज्बाती मौजू था। इनके 2 बेटे थे और दोनों ही नालायक। एक बेटी थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। रिश्ते के लिए परेशान थे। मुझे इनकी बातें सुनकर अफसोस भी हुआ करता था। दूसरी सुबह मैं जब घर से निकला तो एक हैरत अंगेज मंजर सामने था। वही नौजवान जो मुझे स्टोर पर मिला था, वही मेरे घर के सामने खड़ा था। इसको देखकर मैं निहाल हो गया। मैं जल्दी से इसके पास चला गया। इसने मुझे देखकर हैरत का इजहार किया। अरे आप यहाँ कहाँ? इसने पूछा। इस तरह नहीं, मैंने कहा। तुमने मुझे बाबा कहकर पुकारा था, अब भी कहो। हाँ बाबा, आप यहाँ कहाँ? बेटा मैं यहीं रहता हूँ, मैंने बताया। लेकिन तुम कहाँ आ गए? मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया था, वो नहीं मिला तो वापस जा रहा हूँ। अभी बातें हो ही रही थी कि अलीम साहिब भी आ गए। मुझे देखकर मेरे पास आ गए। मुनीर साहिब, ये नौजवान कौन है? इन्होंने पूछा। ये मेरा बेटा है। ये मैं बेधड़क होकर इसलिए कह सकता था कि मैं इस मोहल्ले में नया नया आया था। अलीम साहिब ने मेरे बेटे शहरोज को कभी नहीं देखा था। अलीम साहिब ने बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। मुझे इस वक्त एक ख्याल आया और शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि मैंने अभी तक इस नौजवान का नाम ही नहीं पूछा। अब कोई मालूम कर लेता तो क्या बताता। बहरहाल इसने अपना घर तो बता ही दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं शाम ही को इसकी तरफ चला जाऊंगा। सबसे पहले इसका नाम ही मालूम करूंगा। शाम के वक्त मैं इस इलाके में चला गया जहां वो रहता था। वो एक अच्छी सोसाइटी थी, वहाँ सलीके के मकानात बने हुए थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक पैसे वाले लोग ही रहते होंगे। एक बार फिर वही उलझन कि इसका नाम मालूम ही नहीं था। मैं इसे तलाश करता तो किस नाम से करता, लेकिन किस्मत ने फिर साथ दिया। वही नौजवान न जाने किस तरफ से निकल कर सामने आ गया। जिस तरह मैं इसे अपने मोहल्ले में देखकर हैरान हुआ था, इसी तरह वो भी मुझे अपने मोहल्ले में देखकर हैरान रह गया। अरे बाबा, आप यहाँ कहाँ? इसने पूछा। इस बात की खुशी हुई थी कि इसने मुझे बाबा कहकर मुखातिब किया था। बेटे मैं तुम्हारी तलाश में आया था, मैंने बताया। मेरी तलाश में? खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। बात यह है कि अब दिल चाहने लगा है कि हर दम तुमको देखता रहूं। मैंने कहा, पता नहीं कौन सी कशिश जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच कर ले आई है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वालिद साहिब की मौत के बाद तो मैं किसी की शफकत के लिए तरस ही गया था।
اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آئے میرے ساتھ، یہ سامنے میرے دوست کی دکان ہے، چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ اس دکان تک چل پڑا۔ راستے میں نے پوچھا، بیٹا تم اپنا نام تو بتا دو۔ بابا میرا نام خورشید ہے، اس نے بتایا۔ جیتے رہو بیٹا، تم ہو بھی خورشید۔ دکان آ گئی۔ دکان والے نے خورشید کو دیکھتے ہی آواز لگائی، ہاں خورشید بھائی کہاں ہو آج کل؟ بھائی میں کسی کام سے شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ پھر میرا تعارف کروایا، یہ میرے ابا ہیں۔ دکان والے نے بہت گرم جوشی سے ہاتھ ملایا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے انہیں تمہاری دکان پر بٹھا کر جا رہا ہوں، تم ان کے لیے چائے منگوا دینا۔ خورشید بھائی یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، آئیے جناب تشریف رکھیے۔ اس نے دکان کے اندر سے ایک کرسی نکال کر چبوترے پر رکھ دی۔ میں اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ خورشید اجازت لے کر چلا گیا۔ دکاندار نے دکان میں کام کرنے والے ایک بچے کو چائے کے لیے بھیج دیا۔ دکاندار نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جناب آپ سے پہلے خورشید نے کبھی آپ سے نہیں ملوایا تھا؟ اب میں اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ اس کا نام بھی آج ہی معلوم ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا وہ خود ہی بول پڑا، ہاں وہ بتا رہے تھے کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں۔ ہاں بھائی میں لاہور میں رہتا ہوں۔ اس دوران میں چائے اور بسکٹ وغیرہ آ گئے تھے۔ دکاندار ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر تک اسی دکان میں بیٹھا رہا، لیکن خورشید واپس نہ آیا۔ میں نے دکاندار سے معذرت کی اور اس دکان سے باہر آ گیا۔ دکاندار مصروف تھا، اس نے دھیان بھی نہیں دیا ہوگا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ مجھے گھر جانا تھا۔ خورشید کے لیے ایک سکیم ذہن میں تھی، بہت مناسب سکیم۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سلسلے کو طول دیا جائے۔ کب تک محبت کی داستان بیان کی جائے؟ اپنا پھر بھی اپنا ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ خورشید لوٹ کر دکان کی طرف آیا یا نہیں۔ کم از کم اسے جا کر دیکھ تو لوں۔ میرے پاس اس کا فون نمبر بھی نہیں تھا، واپس ہی جانا پڑتا۔ میں اسی محلے میں واپس چلا گیا جہاں خورشید رہتا تھا۔ دکاندار جیسے میرے انتظار ہی میں تھا۔ ارے جناب کہاں چلے گئے تھے؟ خورشید آپ کو پوچھ کر گیا ہے، اور ایک خط آپ کے نام لکھا ہے۔ کیسا خط؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ لیں۔ دکاندار نے میز کی دراز سے خط نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ اس نے خط میں لکھا تھا، پیارے ابا جان، میں تو اسی وقت ملا تھا جب آپ پہلی بار مجھ سے آ کر ملے تھے۔ میں آپ کی اداکاری کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ آپ میرے ابا نہیں ہیں اور میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ واہ واہ، مزہ آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایک بار آپ کو آپ کے محلے میں ملا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، اس لیے میں سیدھے آپ کے گھر کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ میں نے کچھ لوگوں سے آپ کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی اور پتہ چلا کہ یہ آپ کا پرانا دھندا ہے۔ آپ اسی طرح لوگوں کو اپنا بیٹا بنا کر لوٹ لیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ فلاں نوجوان کے واقعی باپ ہیں، پھر اپنی مظلومیت کا رونا رو کر اس محلے والوں یا دوستوں سے پیسے لے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بار آپ کی بیڈ لگ رہی۔ اس کا اندازہ آپ کو بعد میں ہوگا اور پتہ چلے گا کہ میں آپ کا بھی باپ ہوں، کیونکہ خود میرا بھی یہی کام ہے۔ خدا حافظ۔ میں بہت شرمندہ ہو کر خط پڑھ رہا تھا۔ عجیب بے بسی سی تھی۔ اس نوجوان نے میری ساری سکیم غارت کر دی تھی۔ میں دراصل اس کے محلے والوں سے اس کا باپ بن کر رقم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے تو ساری بساط ہی پلٹ دی تھی۔ گھر واپس پہنچا تو دروازے پر علیم صاحب مل گئے۔ ارے صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی علیم صاحب میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے بھائی آپ کے صاحبزادے آئے تھے،
انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ آپ کی حالت خراب ہو گئی ہے، آپ اسپتال میں ہیں۔ بیچارہ بہت گھبرایا ہوا تھا، مجھ سے 20,000 بھی مانگ کر لے گیا تھا۔ خیر یہ بتائیں وہ پیسے آپ کے کام آئے یا نہیں؟ میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ پتہ چل گیا تھا کہ باپ کا باپ کیا ہوتا ہے۔